نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کی نسبت سے تھا۔ یزید کی دادی ہندہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر قتل کروا کر ان کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری اور شجاعت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ پورے مکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زور بازو رکھنے والا اور ہمت اور حوصلے والا شاید ہی کوئی جوان تھا۔ آپ کو شکار کا بھی بے حد شوق تھا اور پہلوانی میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں ہمیشہ پیش نظر آتے تھے۔ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول تھے۔ ابو جہل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ اور تکلیف دیے بغیر رہ نہ پاتا تھا۔ وہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تو زور بازو سے آپ کو ضرور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا، اور اگر ایسا نہ کر سکتا تو زبان کے نشتر ضرور چلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اس دن بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے شدید غیظ و غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور گالیاں بکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ عبداللہ بن جدان کی آزاد کردہ ایک کنیز اپنے گھر میں موجود تھی۔ اس نے یہ ساری گفتگو سن لی کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی گفتگو کر کے گیا ہے۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو انہوں نے کمان اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ جب بھی شکار سے واپسی پر گھر آتے تو گھر جانے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے اور پھر قریش کی محفل میں ضرور بیٹھتے اور وہاں پر موجود لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیز کے پاس سے گزرے تو اس نے ابو جہل کی ساری کارستانی بتائی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا، اور وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اپنی وہی کمان اپنے گلے سے نکالی اور اس کے سر پر دے ماری، جس سے ابو جہل کا سر لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کرنے لگے، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہاری بے عزتی کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے چچا حمزہ، میں تو تب خوش اور راضی ہوں گا جب آپ دین اسلام کو قبول فرما لیں گے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے بعد مشرکین میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور شجاع نوجوان اسلام کی طرف جانے کا مطلب مشرکین بخوبی جانتے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کا مشرکین مکہ کو ڈر تھا۔ مشرکین کے ساتھ اسلام کی بعد میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، خاص طور پر غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے مارے جانے والے لوگوں کا 1/3 حصہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچا تھا، اور اسلام کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیا تھا، اور ان کو اللہ کا شیر کا لقب بھی عطا فرمایا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ یرموک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی مقام اور وہی نسبت حاصل ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ ہاں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں جو مشرکین کو قتل کیا تھا تو ان میں یزید کی دادی ہندہ کا باپ عتبہ بھی شامل تھا، جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا تھا۔
ہندا کے دل پر اپنے باپ کی موت کا بہت صدمہ اور بوجھ تھا۔ وہ ہر قیمت پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا اس کو اپنے پاس طلب کیا۔ کیونکہ وہ نشانہ بازی میں خاص مہارت رکھتا تھا تو یزید کی دادی ہندا نے اس کو کہا کہ میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دوں گی اور تمہیں غلامی سے بھی آزادی دلوا دوں گی، بشرطے کہ تم حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو۔ حبشی غلام نے اس بات کو قبول کیا اور ایک جنگ کے دوران جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دے رہے تھے اور مشرکین کے جتھے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو یہ حبشی غلام بھی گھات لگائے ہوئے بیٹھا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنا نشانہ سیدھا کیا اور جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے اور اس کے نشانے پر آئے تو اس نے ایک زوردار کاری وار اس نیزے کا کیا اور وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے پاس سے ان کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور انہوں نے اٹھ کر اس وحشی حبشی کو واصل جہنم کرنا چاہا لیکن وہ دم توڑ گئے۔ اس کے بعد ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا اور آپ کے ناک کان کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور وہ ہار پہن کر اپنے گلے میں پہنا۔ اس کے بدلے کی آگ اب بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو چاک کیا اور اس میں سے ان کا جگر نکال لیا اور اس کو چبا ڈالا، لیکن اس کو نگل نہ سکی اور اس کو تھوک دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید رنج اور صدمہ پہنچا۔ آپ غم سے نڈھال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ہندا نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی حصہ نگلا بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نہیں، اس نے کوئی جسم کا حصہ نگلا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر کھڑے کھڑے دعا کی، یا پروردگار میرے چچا حمزہ کے جسم کے کسی بھی حصے کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قد تھے۔ جب آپ کو قبر میں لٹایا گیا تو آپ کا کفن بھی پورا نہ تھا۔ آپ کے چہرے کو ڈھانپتے تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور اگر آپ کے پاؤں کو ڈھانپتے تو آپ کا چہرہ بے کفن ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت جہاں سے کفن ہٹ گیا تھا اور کم پڑ گیا تھا وہاں پر گھاس پھونس کے پتے رکھ کر آپ کو دفنا دیا گیا۔ آپ کی لاش مبارک کو ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ دیکھنے دیا گیا، جو کہ اپنے بھائی کی محبت میں اور غم میں نڈھال ہو کر اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو دیکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا حبشی النسل وحشی وہاں سے آزادی حاصل کر کر فرار ہو گیا اور اس نے کسی اور مقام پر سکونت اختیار کر لی۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تو وہ وحشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ تم وہی وحشی ہو جس نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ تو وحشی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر حبشی نے فوراً کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے شرف یاب ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اس کے بعد حضرت وحشی جو کہ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن چکے تھے، وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ بیٹھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے اوجھل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت وحشی ہمیشہ غم زدہ رہا کرتے تھے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا پروردگار، جیسے میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اسلام کے ایک بہترین شخص کو قتل کیا تھا، ایسے ہی میرے ہاتھ سے کوئی اسلام کی خاطر بڑا کارنامہ ضرور سر انجام دلوانا۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا اور وہ موقع آ پہنچا جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہ حضرت وحشی ابن حرب ہی تھے جنہوں نے اس مسلمہ کذاب کو ایک جنگ کے دوران ٹھیک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نشانہ باندھ کر نیزہ مار کر قتل کر دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ اسلام کے ایک بہترین انسان کو بھی میں نے ہی قتل کیا تھا
اور آج اسلام کے ایک بدترین دشمن یعنی مسلمہ کذاب کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔